بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، احادیث میں یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے اس روزہ کی فضیلت کو یوں بیان فرماتی ہیں۔ مسلم شریف میں، سنن ابی داود میں، جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی صورت میں جس نے روزہ رکھا اس کے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ بخش دے گا۔ آئندہ سال کے گناہوں کے بخشنے کا، آئندہ سال کے گناہوں کے کفارہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ اسے ایسی رحمت عطا فرمائیں گے اور اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ جو گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کے کفارے کے بقدر ہوگا۔ اگر آئندہ سال اس کی زندگی رہی اور اس سے گناہ سرزد ہو گئے تو یہ اللہ رب العزت ایسی رحمت، اتنی رحمت اور اتنا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ واقع ہونے کے بعد، گناہ سرزد ہونے کے بعد اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، یا وہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لطف و کرم کا معاملہ فرمائیں گے کہ اس دن کے روزے کے سبب سے وہ گناہ ہی نہیں کرے گا، یعنی اس پر ایسی لطف و عنایت اور ایسا جو ہے وہ کرم فرمائیں گے کہ وہ اس دن کے روزے کے سبب وہ گناہ ہی نہیں کرے گا۔ اب یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ ہم کس حساب سے رکھیں؟ یوم عرفہ کے سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا اپنے ملک کے حساب سے رکھیں؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یوم عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی فقہائے کرام نے چند وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ 3 وجہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ میں خواب آئی اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ انہیں اس کے اندر تردد ہوا کہ یعنی شک پیدا ہوا کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، اس میں تردد پیدا ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو بھی یہی خواب دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کو جو معرفت اور یقین حاصل ہوا تو یہ 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا۔ تو اس معرفت اور یقین کے حاصل ہونے کی وجہ سے اس 9 ذی الحجہ کے دن کو، 9 ذی الحجہ کے روز کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کا معنی پہچان، معرفت۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن میں یعنی 9 ذی الحجہ میں تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ رب العزت نے دعا مانگی کہ مجھے مناسک حج جو ہے وہ سکھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن میں مناسک حج سکھلائے۔ مناسک حج کی معرفت کی وجہ سے اور اس کی مناسبت کی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 وجہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حج کرنے والے حضرات وقوف عرفات کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔
تو ان 3 وجوہات کی بنا پر 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا، مناسک حج کی معرفت کی وجہ سے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، یا حجاج کرام کے میدان عرفات میں وقوف عرفات کی وجہ سے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ جب اس کی وجہ یہ 3 وجہ ہیں، تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دن ہر ملک میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا۔ دیگر ممالک میں جس دن 9 ذی الحج ہوگی وہ ان کا دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کا دن یہ ہے یوم عرفہ۔ اب جو جس ملک میں ہے وہاں پر جو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی تو وہی اس کا یوم عرفہ بنے گا، خواہ اس دن سعودی عرب میں وہ یوم عرفہ ہو یا یوم عرفہ نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں بھی بعض امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین سے بھی روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے اس کے متعلق جو ذکر آتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہی آتا ہے۔ چنانچہ ابو داود میں یہ روایت موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشورہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 9 ذی الحجہ یہ وہی ہوگا نا، اب سعودیہ کے اعتبار سے تو 9 ذی الحجہ نہیں ہوگا نا، ہمارے ملک میں جب 9 تاریخ ہوگی 9 ذی الحجہ ہوگی تو اسی دن کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس لیے جیسے یوم عرفہ کا ذکر حدیث پاک میں ہے، ایسے 9 ذی الحجہ کا ذکر بھی حدیث پاک میں ہے۔ تو گویا کہ 9 تاریخ ہے اور 9 تاریخ وہ یوم عرفہ ہے، تو وہ ہر ملک میں اس کی اپنی تاریخ کے حساب سے ہوگی، نہ کہ سعودیہ کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ اب اس دن سعودیہ میں 9 ذی الحجہ ہو یا نہ ہو، یوم عرفہ ہو یا نہ ہو، یہ ان کا یوم عرفہ وہی 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔